قیامت کے دن جب انسانوں کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام پکارا جائے گا یا والدہ کا؟ مشہور یہ ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن مضبوط یہ ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مضبوط یہ ہے، مضبوط یہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس پر پھر دلائل موجود ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ماں کے نام پر اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے جو دلیل پکڑی ہے وہ تفسیر خازن اور قرطبی، ان دونوں نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے اور یہاں پر اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بے امامہم ہے نا، قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بے امامہم اے بے امہاتہم، کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ یعنی ماؤں کے ناموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ واہ واہ۔ لیکن آگے وجہ بھی لکھتے ہیں، وجہ انہوں نے وہاں پر 3 درج کی ہیں۔ صحیح۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون کیوں ہے کہ قیامت والے دن ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، وہ اپنی اللہ کی نشانی ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہیں، صرف والدہ ہیں، تو ان کے لیے اس سارے قانون کو بدل دیا گیا کہ قیامت والے دن ان کو بھی ان کی ماں کے نام سے اور باقی سب کو بھی ان کے ماؤں کے نام سے پکارا جائے۔ ایک یہ ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے اندر کمزوری ہے، وہ اس طرح کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قانون بدل دیا گیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے تو نہ ماں ہے، تو پھر ان کو کیسے پکارا جائے؟ تو پھر علماء نے اس کا یہ اعتراض قائم کر کے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ ان کو نبی کہہ کر پکارا جائے گا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی کہہ کر پکارا جا سکتا ہے۔ لیکن وجہ انہوں نے پہلی یہ لکھی ہے جو میں نے بتائی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ھذا شرف للحسن والحسین، فرمایا یہ امام حسن و حسین کے شرف کو واضح کرنے کے لیے کہ قیامت والے دن ان کو ان کی والدہ ماجدہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری وجہ وہاں پر درج فرمائی گئی۔ اچھا، تیسری وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی خاص ہے، فرمایا کہ زندگی کے اندر دانستہ نادانستہ طور پر اگر کسی عورت سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ بد کرداری میں آ گئی اور وہاں سے نطفہ حمل کی صورت اختیار کر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، قیامت والے اگر اس نام سے پکارا جائے گا تو وہ تو نہیں بولے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا پردہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بدل دیا کہ ان کا پردہ برقرار رہے، تاکہ وہاں پر اگر اس نے چھپ کر بھی غلطی کی ہو تو پردہ ڈالا رہے۔ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ ہمارا رب بھی ہماری عزتوں کا کتنا دفاع فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ پردہ ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کا پردہ رکھے اللہ قیامت والے دن اس کے پردے رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 قول بیان کیے انہوں نے، اور یہ 3 وجوہات تھیں کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ میں نے کہا مشہور یہ بھی ہے اور اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن مضبوط کیا ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا جب ان کو پکارنا ہے تو ان کے باپ کے نام سے پکارنا ہے۔ تو یہ نص میں آ گیا، واضح ہو گیا، تو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اگرچہ یہاں تخصیص و تقیید نہیں کہ دنیا میں یا آخرت میں، سمجھ آئی؟ ظاہری حکم دنیا کے لیے ہے، لیکن جیسے دنیا کے لیے ویسے آخرت کے لیے بھی ہے۔ اور اسی آیت کے تحت علماء نے یہ ایک عقلی دلیل بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی بندے کے معاملات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس کی صورت میں ہوں، ویسے تعارفی صورت میں ہوں، تو وہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا تشخص اور تعارف کروایا جاتا ہے، وہ وطن میں ہو یا غیر وطن میں ہو۔ جب کسی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے، اشد فی التمیز والتعریف، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی تعارف اور اس کے ممتاز ہونے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ اچھا، اب دوسری دلیل سنیے جو کہتے ہیں کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر قائم کیا جس کے اندر یہ موجود ہے، یدعی الرجل باسماء آبائہم، فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اچھا، پھر تیسری دلیل اسی کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک بھی درج فرمائی، اس کا مفہوم یہ ہے قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں سے بلایا جائے گا یا تمہارے باپ کے ناموں سے بلایا جائے گا، اور فرمایا اس لیے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، جب بھی نام رکھو تو خوبصورت نام رکھا کرو۔ امام غزالی کو اگر دیکھا جائے تو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی، اپنا نام، باپ کا نام، دادے کا نام، سب کا نام ہی محمد رکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ نے دونوں بیٹوں کا نام ہی محمد رکھا، پکارنے کے لیے حامد رضا رکھ دیا۔ یہ آپ نے
पुकारने के लिए रखा, नाम मोहम्मद ही रखा, वाह, फिर वाह, उसके फजाइल भी बयान किए, लेकिन फरमाया कि क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे बाप के नाम पर बुलाया जाएगा। मुहक्किकीन उलमा कहते हैं, मशहूर दोनों हैं, मजबूत ये है कि बाप के नाम से क़यामत वाले दिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।